الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على طه وياسين حبيب إله العالمين شفيع المذنبين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال أبو عبد الله حسين بن علي عليهم الصلاة والسلام: لا يكمل العقل إلا باتباع الحق. درود پڑھیں محمد. خلاق کائنات پروردگار متعال نے انسان کو اعلی ترین نعمت یعنی نعمت عقل سے نوازا اور اس کو پوری کائنات پر شرف بخشا اور اشرف مخلوقات بنا کر بھیجا. انسان کی خلقت کے بعد پروردگار نے فتبارک اللہ احسن الخالقین کا نعرہ لگایا کہ بابرکت ہے وہ ذات، مبارک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنی مخلوقین میں سب سے بہتر مخلوق کو خلق کیا. یہ وہ مخلوق کہ اگر اطاعت پروردگار پر گامزن ہو جائے تو جبرائیل پیچھے رہ جائے اور وہ آگے نکل جائے، لیکن اگر صراط مستقیم سے ہٹ جائے اور اطاعت پروردگار کو چھوڑ دے تو پھر جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے. کہا دیکھو اتنا عظیم فاصلہ کسی اور مخلوق میں نہیں ملنے والا. دنیا کی کسی بھی مخلوق کو آپ دیکھ لیں، وہ مخلوق نہ بہت زیادہ اوپر جا سکتی ہے نہ بہت زیادہ پستی میں جا سکتی ہے،
اگر ملک ہے تو اگر اسے حالت رکوع میں خلق کیا ہے تو آج تک وہ رکوع کر رہا ہے، اگر حالت سجدہ میں خلق کیا ہے تو آج تک وہ مصروف سجدہ ہے، اگر تسبیح پروردگار کہتا ہوا خلق کیا ہے تو آج تک وہ تسبیح پروردگار میں مشغول ہے۔ لیکن ملائکہ کے لیے یہی ارشاد ہوا لہم مقام معلوم، کہ ملائکہ کا ایک مقام ہے جو مقام معلوم ہے۔ اے جبرائیل، تم پورا قرآن ہی کیوں نہ نازل کر دو، لیکن تمہارے درجات میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ جتنے بھی ملائکہ ہیں اپنی تمام تر عبادتوں کے باوجود جو ملک جس مقام پر خلق ہوا تا قیامت اسی مقام پر رہے گا، نہ ترقی کا امکان ہے نہ تنزلی کا امکان ہے۔ جب جانوروں کی طرف نظر ڈالی تو وہاں بھی مسئلہ یہی سامنے آیا، نہ اس پر عبادت رکھی نہ اس پر اطاعت رکھی، اسے آزاد چھوڑ دیا۔ اسی لیے جب انسان، غور فرمائیے گا، اطاعت پروردگار سے ہٹتا ہے اور اپنے آپ کو کچھ زیادہ ہی آزاد سمجھنے لگتا ہے تو پھر اسے انسان نہیں کہا جاتا، جانور کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ دیکھو، انسان وہ نہیں ہے جو اپنے آپ کو ہر اعتبار سے آزاد سمجھے، بلکہ انسانیت اس وقت عروج پاتی ہے جب اطاعت الہی میں مصروف ہو جائے۔ جتنا انسان اپنی انسانیت کے تقاضے کو پورا کرتا چلا جاتا ہے اتنا اس کے درجات بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور یہ ممکن نہیں ہے بغیر عقل کے۔ موضوع گفتگو یہی ہے۔ جانور کیوں یہ کام نہیں کر سکتا؟ کیونکہ اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ انسان کیوں یہ کارنامہ انجام دے سکتا ہے؟ کیونکہ پروردگار نے اسے عقل سے نوازا۔ تو عزیزوں، عقل کا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ عقل کے تقاضے پہ چلنا ضروری ہے۔ اگر آپ کسی بچے کے ہاتھ میں ایک بیش قیمتی ہیرا دے دیں، اسے تو نہیں معلوم کہ اس کی اہمیت کیا ہے، وہ اسے کھلونا بنا لے گا۔ کیوں؟ کیا ہیرے کی صفت میں کوئی کمی آ گئی ہے؟ کہ نہیں، ہیرا تو ہیرا ہے۔ تو کہا مشکل کیا ہے؟ کہا مشکل استعمال کرنے والے میں ہے۔ یہ ابھی بچہ ہے، ابھی ترقی پہ نہیں آیا ہے۔ تو عزیزوں، یہ عقل تو پروردگار کا ایک بیش قیمتی گوہر ہے۔ مسئلہ یہ ہے ہم بچہ بن کے اس کو استعمال کریں یا بڑا بن کر اس کو استعمال کریں۔ اگر بچہ بن کے استعمال کرتے ہیں، عقل ہوتی تو ہے لیکن ایسے ہی رہ جاتی ہے، لیکن سمجھدار بن کے استعمال کرتے ہیں تو دنیا میں بھی ترقی پاتے ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ درود پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اب عقلی حوالے سے ایک مسئلے کو اور آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ مال و دولت اور ہماری عقل۔ دیکھیں، مال و دولت کو لے کے ہمارا کانسیپٹ کیا ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا ہمیں یہی نہیں سمجھ میں آتا کہ پیسہ جمع کرنا اچھی چیز ہے یا خرچ کرنا اچھی چیز ہے، کہاں خرچ کرنا اچھی چیز ہے۔ اصلاً خود ذات پیسہ اچھی چیز ہے یا نہیں ہے؟ کسی کو دیکھیے تو وہ اپنی پوری زندگی کمانے میں ہی لگا دیتا ہے،
اور کماتے کماتے مر جاتا ہے، استعمال ہی نہیں کر پاتا۔ نہیں، بیچارہ پوری عمر لگا دیتا ہے انبار لگانے کے لیے، اور اس کے بعد استعمال اولاد کرتی ہے۔ کہا بھائی جس کے لیے محنت کی تھی اور کسی کو دیکھیے، تو بس اسلام یہی سکھاتا ہے 2 جوڑی کپڑے ہوں کافی ہے۔ قبلہ اسلام یہ نہیں سکھاتا۔ اپنے عقائد سے اسلام کو بدنام نہ کیجیے۔ اسلام کیا کہتا ہے اسے سمجھیے۔ اگر اسلام میں مال و دولت کی اہمیت نہ ہوتی تو کبھی پیغمبروں میں جناب سلیمان نظر نہ آتے، کبھی جناب خدیجہ کی دولت اسلام کی ترقی کے لیے کام نہ آتی۔ تو کانسیپٹ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ مال و دولت کو لے کے عقلی حوالے سے کانسیپٹ کیا ہونا چاہیے۔ 2 الفاظ ہیں، اس پہ غور کیجئے۔ ایک لفظ ہے مالکیت۔ انسان بہت سی چیزوں، اپنے آپ کو بہت سی چیزوں کا مالک سمجھتا ہے کہ میں اس کا مالک، میں اس کا مالک۔ ملکیت کا ایک تقاضا ہے، اگر ہم کسی چیز کے مالک ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے جیسا چاہیں اس میں تصرف کر سکتے ہیں۔ بھائی اگر آپ مثال کے طور پر ایک کتاب کے مالک ہیں تو آپ کا دل چاہے کتاب پڑھیں، دل چاہے نہ پڑھیں۔ اگر کوئی مانگے تو آپ کو اختیار ہے اسے دیں یا نہ دیں۔ تو آپ جس چیز کے بھی مالک ہوں گے اس کا آپ پر اختیار ہوگا، وہ چیز آپ کے اختیار میں ہوگی، آپ اس کے اختیار میں نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ مالک ہے آپ اور وہ شے ہے مملوک۔ تو اس پوری کائنات کا مالک کون؟ بھائی کائنات کا مالک ہے پروردگار۔ تو ابھی قانون کیا بنا؟ کہ بھائی دیکھیے قانون یہ ہے کہ مالک کو پوری اجازت ہے اپنے مال میں جیسے چاہے تصرف کرے، کوئی کچھ کہے نہیں سکتا۔ آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ کا دل چاہا آپ نے بیچ دیا، کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ آپ کے پاس گاڑی ہے، کسی نے کہا بھائی بیٹھنا ہے، آپ کہیں میں نہیں بیٹھا رہا ہوں۔ آپ کا دل چاہا آپ نے بیٹھا لیا، آپ کا دل چاہا آپ نے کرایہ لیا، دل چاہا کرایہ نہیں لیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس کے کیا ہیں؟ مالک ہیں۔ تو مالک کو اپنی ملکیت میں پورا اختیار ہوتا ہے۔ پروردگار مالک، ہم مملوک، اب اسے پورا اختیار ہے، مرد بنا دے، خاتون بنا دے، مسلمان گھرانے میں پیدا کر دے، غیر مسلمان گھرانے میں پیدا کر دے، امیر کا بچہ بنا دے، فقیر کی اولاد بنا دے، زیادہ عقل دے دے، کم عقل دے دے۔ کہا پروردگار یہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں ہوں مالک، تم ہو مملوک۔ سوال کرنے کا حق نہیں ہے، جس دن ملکیت بدل جائے گی اس وقت تم سوال کرنا، میں جواب دوں گا۔ لیکن جب تک میں مالک ہوں تم مملوک ہو، میں کرتا جاؤں گا، تم اطاعت کرتے جانا۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو انسان اگر صرف ملکیت پروردگار کو سمجھ لے تو پھر عبد بن جاتا ہے۔ کیوں؟ اور صرف عبد نہیں بنتا بلکہ عبداللہ بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھ رہا ہے اللہ ہے مالک۔ اب مالک اگر یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں صبح 5 بجے اٹھنا ہے تو پھر اٹھا ہوا نظر آئے گا، سوتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔
اب اگر مالک یہ کہہ رہا ہے 1 مہینہ تمہیں بھوکا رہنا ہے، تمہیں بھوکا نظر آئے گا، کھاتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اب اگر مالک کہہ رہا ہے اتنا پیسہ ہو گیا تو کعبے تک جانا پڑے گا، تو جاتا ہوا نظر آئے گا، ٹھہرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ یہ سارے احکام اسی لیے ہیں کہ مالک کہتا جا رہا ہے، عبد کرتا جا رہا ہے۔ جو جتنا کرتا جاتا ہے اتنا عبداللہ بن جاتا ہے۔ کوئی اتنی اطاعت کرتا ہے کہ اب عبداللہ بن جاتا ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ آپ نے غور فرمایا، اسے کہتے ہیں مالکیت۔ یہ ایک کانسیپٹ۔ دوسرا کانسیپٹ ہے امانت داری، امین۔ امین کا معاملہ بالکل الٹا ہے۔ اگر انسان کسی چیز کا امانت دار ہے تو بے اختیار ہے، امانت داری میں اختیار چلتا ہی نہیں۔ بھائی فرض کیجئے آپ 4 دن کے لیے کانو در آ رہے ہیں، اپنے شہر سے آپ نکلے، آپ نے گھر میں جو زیورات تھے، پیسے تھے، وہ اپنے کسی رشتہ دار کو امانت کے طور پہ دے دیے کہ بھائی میں 4 دن کے لیے جا رہا ہوں، ماحول کا کچھ نہیں پتا، خالی گھر ہے، یہ امانت آپ رکھ لیجئے۔ تو اس کو حق بیچ دے، اسے حق چینج کر دے، اسے حق ہے کہ جب آپ مانگے تو نہ دے، کوئی حق نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مالک نہیں ہے، امین ہے۔ یعنی اختیار کس کا چلے گا؟ مالک کا۔ اب آپ یہاں پہنچتے ہی آپ کے ایک رشتہ دار کا فون آیا کہ بھائی کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ کہاں پیسے ہیں تو، لیکن شہر میں رکھے ہوئے ہیں، آپ فلاں صاحب پاس چلے جائیے، میں ان کو فون کیے دے رہا ہوں، آپ ان سے لے لیجئے۔ اب آپ جس کے پاس رکھوا کے آئے تھے، آپ نے ان کو فون کیا کہ بھائی دیکھیے فلاں صاحب آئیں گے، جو امانت آپ کے پاس میں رکھوا کے آیا ہوں اس میں سے 10,000 ان کو دے دیجئے گا۔ اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اب یہ صاحب پہنچے لینے کے لیے، میں تو نہیں دوں گا۔ کہا کیوں؟ کہ میرے پاس رکھوا کے گئے ہیں، میں تو نہیں دوں گا۔ تو آپ ایسے انسان کو کیا کہیں گے؟ خیانت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ تو امین کچھ نہیں کر سکتا۔ امین کو یہ دیکھنا ہے کہ مالک کیا چاہتا ہے۔ امین کا کوئی اختیار نہیں۔ مالک آ کے فون کر کے یہ کہے کہ بھائی جو پیسے آپ کے پاس رکھوا کے آیا ہوں لے جائیے دریا میں ڈال دیجئے، ٹھیک ہے بھائی تم کہہ رہے ہو میں ڈال دے رہا ہوں، مجھ سے کیا مطلب؟ کیوں؟ میں تو امین ہوں، مالک نہیں ہوں۔ یہ دونوں کانسیپٹ آپ نے سمجھ لیے نا؟ آئیے عزیزوں، یہ جتنا بھی مال و دولت پروردگار نے ہمیں عطا کیا ہے، اس کے بنسبت آ کے اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کیجئے، عقل کے تقاضے پہ تول کے دیکھیے۔ یہ جو مال و دولت ہمارے پاس ہے، ہم اس کے مالک ہیں یا امانت دار ہیں؟ اگر مالک ہیں تو آپ کو اختیار ہے جو کیجئے، لیکن اگر امانت دار ہیں تو وہ کیجئے جو مالک کہتا ہے۔ اگر مالک آئے اور امانت دار سے اپنی امانت لے لے تو امانت دار کو برا لگتا ہے یا اچھا لگتا ہے؟ بتائیے، اچھا لگتا ہے نا کہ ذمہ داری ہٹ گئی، ذمہ داری ختم ہو گئی۔ ارے اسی لیے خمس نکالنے میں مشکل پیش آتی ہے، کیونکہ اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہے۔ اگر امانت دار سمجھے گا تو خوشی سے عطا کر دے گا۔ مالک تو ہے، یہ تو تیری رحمت ہے، پورا نہیں لے رہا ہے، 20% لے رہا ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ انسان اگر اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کرے، کیونکہ حقیقت بات تو یہ ہے
کہ پروردگار آگے یہ کہے کہ 1 سال تم خرچ کرو اور 1 سال خرچ کرنے کے بعد جتنا بچا ہے سب دے دو. کہا بھئی مولانا یہاں 20% دیا نہیں جا رہا ہے اور آپ سب دلوانے کے چکر میں ہیں. نہیں، عقل کا تقاضا یہی ہے. اب آپ پلٹ کے جواب دیں گے ارے بھائی کچھ زندگی کی پلاننگ بھی ہوتی ہے، کل بھی تو کچھ مسئلہ پیش آ سکتا ہے، کچھ تو فکس ڈپازٹ رکھنا ہی پڑے گا. تو میں آپ سے پوچھوں گا یہ بتائیے جب کل کچھ نہیں تھا آپ کے پاس تو کیا تھا؟ بھئی یہاں تک آئے ہیں کس کے سہارے پہ آئے ہیں؟ جس کے سہارے پہ آج یہاں تک آئے ہیں اسی کے سہارے پہ کل آگے بھی بڑھ جائیے. لیکن یہ تو رحمت پروردگار ہے. پروردگار جانتا ہے کہ انسان اس سے زیادہ نہیں کر پائے گا تو وہ ہماری صلاحیتوں کے اعتبار سے ذمہ داریاں دیتا ہے، اپنے تقاضوں کے اعتبار سے نہیں دیتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اتنی ہی ذمہ داری دوں گا جتنا تم کر پاؤ گے. اب اتنا بھی نہ کر پاؤ تو کل قیامت میں جواب دینے کے لیے تیار رہنا. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. یا علی. تو انسان آئے اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کرے. لیکن مسئلہ عجیب ہو گیا عزیزوں، عقل کو لے کے ہمارا مسئلہ بڑا عجیب ہے کیونکہ عقل کا استعمال بڑا ضروری. لیکن اب یہ سمجھ میں آئے کہ ہاں امانت داری بڑی اچھی چیز ہے. تو مال و دولت کے حوالے سے اسے کلیئر رکھیے گا کہ یہ جو مال و دولت ہے آپ یہ نہ کہیے گا کمایا میں نے ہے. میں آپ سے پوچھوں گا توفیق کس نے دی؟ کیا جتنے لوگ محنت کرتے ہیں کما لیتے ہیں؟ یعنی محنت اور کمانے کا رابطہ نہیں ہے، توفیق اور پیسے کا رابطہ ہے. یہ تو پروردگار جانتا ہے کہ کس کا ظرف کتنا ہے، اسے کتنا دینا ہے. کسی کو مال و دولت دے کے آزماتا ہے، کسی سے مال و دولت لے کے آزماتا ہے. یہ تو وہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں دے کے آزمانا ہے، کہاں لے کے آزمانا ہے. تو کہاں کانسیپٹ کلیئر رکھیے. نہیں، میری سیلری، میرا پیسہ، ہمارا ایک سانس کے تو ہم مالک ہیں نہیں. وہ انسان جو ایک سانس کا مالک نہ ہو، وہ لمبی لمبی چوڑی چوڑی زمینوں کا مالک ہو جائے، عقل نہیں مانتی. عقل یہی کہتی ہے کہ بھائی امانت دار بنائے گئے ہو، خیانت نہ کرنا. یہ تو خدا کی توفیق ہے، کسی کو زیادہ کا امانت دار بنا دیتا ہے، کسی کو کم کا امانت دار بنا دیتا ہے. اسی لیے جتنا کم کا امانت دار بنائے اتنا خوش رہیے، کیونکہ جتنے زیادہ کا امانت دار بنائے گا اتنی زیادہ ذمہ داری. لیکن جو انسان شجاع ہوتا ہے وہ ذمہ داریوں سے گھبراتا نہیں ہے. وہ ذمہ داریوں سے نہیں گھبراتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں میں کر لوں گا، پروردگار تو دیتا جا، میں دیتا جاؤں گا. تو مجھے عطا کرتا جا، میں تیری مخلوق کو عطا کرتا جاؤں گا. پروردگار جس میں یہ صفت دیتا ہے اسے عطا بھی کرتا جاتا ہے، وہ عطا بھی کرتا جاتا ہے. یعنی عجیب معاملہ ہے، دیتا بھی پروردگار ہے، ثواب بھی پروردگار دیتا ہے. اس سے بڑی رحمت اور کیا چاہیے؟ مال بھی اس کا ہے، ثواب بھی اس کا ہے، ہم بیچ میں کمال حاصل کرتے چلے جاتے ہیں. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. علامہ نراقی بڑے عالم دین، اخلاق کی انہوں نے کتاب لکھی جامع السعادات، 3 جلد. تو ایک فقیر ٹائپ کا انسان
وہ پہنچا ان کے کاشان میں ان کا گھر تھا، ان کے گھر پہ پہنچا، اور گھر پہ پہنچنے کے بعد اس نے سوچا یہ اتنے بڑے اخلاق کے عالم دین ہیں تو کسی ٹوٹے پھوٹے گھر میں رہتے ہوں گے، کیونکہ ہم لوگ نے تو یہی کانسیپٹ بنا رکھا ہے، عالم دین جھوپڑی میں رہے، ہم حویلیوں میں رہے، کیونکہ اگر عالم دین رہ لے گا تو ہو چکا کام۔ کیوں میرے بھائی کا دنیا آپ ہی کے لیے بنائی گئی ہے؟ کسی ایک دن بیچارہ غلطی سے کوئی عالم دین اچھی گاڑی پہ سوار ہو جائے، پھر تو ہم اس کے پیچھے نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ بھائی یہ نہ دیکھو کہ دنیا ہے یا نہیں، یہ دیکھو دنیا کو امانت سمجھ رہا ہے یا اپنے آپ کو مالک سمجھ رہا ہے۔ اگر مالک سمجھ رہا ہے تو چاہے ایک درہم ہو بڑی گڑبڑ، اور اگر اپنے آپ کو امین سمجھ رہا ہے تو جناب ختیجہ بھی ہے تو کامیاب ہے۔ کیوں وہ مال و دولت کامیاب ہوا؟ کیوں؟ کیونکہ امین کی زوجہ تھی، اپنے آپ کو بھی امانت دار سمجھتی تھی، پروردگار کہتا گیا آپ عطا کرتی گئی، مال و دولت کا بھی نام باقی رہا، آپ کا بھی نام باقی رہا، اسلام کا بھی نام باقی رہا۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ رسول اللہ اب یہ پہنچے، اب جیسے ہی پہنچے تو دیکھا بڑا لمبا چوڑا گھر، ہزاروں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، گھر نہیں ہے پورا دربار ہے۔ اس کو بڑا عجیب لگا، یہ کون سے عالم دین ہے بھائی، یہ اتنا بڑا دربار، اتنا مال و دولت۔ وہ گیا ان کے پاس، کہا قبلہ آپ سے کچھ بات کرنا ہے۔ کہا جی بسم اللہ۔ کہا نہیں اکیلے میں، کم سے کم اتنا سمجھدار تو تھا، کیونکہ ہمیں تو یہی نہیں پتا ہوتا کون سی بات سب کے سامنے کہنا ہے، کون سی بات اکیلے میں کہنا ہے۔ جب برائی کہنا ہوتی ہے تو سب کے سامنے کہتے ہیں، اور جب اچھائی کا ذکر ہوتا ہے تو اکیلے میں جا کے کہہ دیتے ہیں بھیا مسئلہ الٹا ہے۔ کہا نہیں اکیلے میں۔ کہا ٹھیک ہے، ذرا فرصت ملتی آتا ہوں۔ فرصت ملی، ایک کمرے میں پہنچے، اب وہ دونوں اکیلے۔ کہا قبلہ میں تو آپ کو بہت بڑا عالم دین سمجھتا تھا۔ کہا اچھا کیا ہوا؟ کہا آپ تو بڑے دنیا پرست لگ رہے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا یہ اتنا بڑا آپ کا گھر، اتنے لوگوں کا آنا جانا، پیسہ آ رہا ہے جا رہا ہے، یہ سب کیا ہے؟ انہی نے جواب دینے کے بجائے ایک جملہ کہا، کہا کربلا چلو گے؟ اب یہ بیچ میں ایک دم سے یہ بات کیا آ گئی؟ کہا بھائی آپ میرے سوال کا جواب دیجئے۔ کہا تم پہلے یہ بتاؤ کربلا چلو گے؟ کربلا کون منع کرے گا؟ کہاں چلیں گے؟ کہا بسم اللہ۔ کہا بھی کہاں؟ بس ابھی۔ اسی کمرے سے اٹھے چل دیے۔ اس نے کہا میرے سوال کا جواب کبھی مل جائے گا۔ جب کاشان کی سرحد پہ پہنچے تو علامہ نراقی نے اس سے کہا یہ بتاؤ کچھ بھولے تو نہیں ہو؟ تو وہ متوجہ ہوا، کہا ہاں ارے میرا کشکول رہ گیا۔ کشکول جانتے ہیں نا؟ کشکول پرانے زمانے میں فقیر لے کے چلتے تو اس میں پیسہ ڈالا جاتا تھا۔ کہا کہاں گیا؟ کہا رے آپ کے گھر پہ رہ گیا۔ کہا کوئی بات نہیں چلو۔ کہا نہیں بھائی زندگی کا معاملہ ہے، کشکول نہیں ہوگا کمائی کیسے ہوگی؟ کہا رے دوسرا آ جائے گا۔ کہا رے دوسرا جب تک کیا آئے گا بھوکوں مر جائیں گے۔ کہا ارے چلو کربلا چل رہے ہیں۔ کہا نہیں واپس چلیے۔ کہا سن دنیا دار میں نہیں ہوں تو ہوئے، تیرے پاس ایک کشکول تھا تو اسے نہ چھوڑ پایا، میرے پاس دنیا کی دولت تھی بغیر کچھ کیے کربلا کی طرف چل دیا۔ اب بتا تو دنیا دار ہے
کسی کے پاس پوری کائنات ہوتی ہے امیر کائنات کہلاتا ہے. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو انسان سمجھے عقلی تقاضے کو. آپ بتائیے ابھی تک کہ میں نے آپ کے سامنے کوئی آیت پڑھی, کوئی روایت پڑھی؟ عزیزو دین کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. دین سمجھداروں کے لیے ہے, بے وقوفوں کے لیے نہیں ہے. جتنے بڑے سمجھدار بن جائیے گا اتنے بڑے دیندار بن جائیے گا. جتنا زیادہ انسان سمجھدار ہوتا ہے, عقل مندی یعنی دینداری, جتنا بڑا دیندار ہوگا اتنا بڑا عقل مند ہوگا, اور جتنا بڑا بے وقوف ہوگا اتنا بڑا بے دین ہوگا. کیونکہ جو یہ نہ سمجھ پائے کہ میں ہوں بندہ وہ ہے مالک, اس کا کام ہے بتانا, میرا کام ہے کرنا, جو یہ نہ سمجھ پائے اس سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ عقل دینداری کے لیے ہے. تو یہ کانسیپٹس کلیئر کریے مال و دولت کے حوالے سے. اب آئیے, لیکن ہم لوگ الحمدللہ بہت بڑے امانت دار ہیں. دیکھیے امانت دار کا ایک قانون ہے کہ اس کو حق نہیں ہے جو امانت اسے دی گئی اس میں ہاتھ لگائے. جیسی ہے ویسا ہی. اب پتہ نہیں ہمارے معاشرے میں کیا ہو گیا ہے کہ ہم لوگ بہت بڑے امانت دار ہو گئے. جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے اور ملک الموت آتے ہیں اور فرشتے آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے وہ سب سے پہلے کس چیز کو ان کے حوالے کرتا ہے؟ نہیں پتا. سب سے پہلے عقل کو دیتا ہے. کہتا ہے فرشتوں میں بڑا امانت دار تھا, اللہ نے جیسے پیک دی تھی ویسے ہی واپس لے کے آیا ہوں, کھولی بھی نہیں ہے. ارے قبلہ پروردگار نے یہ عقل استعمال کرنے کے لیے دی ہے, امانت دار بن کے ایسے ہی واپس لے جانے کے لیے نہیں دی ہے. کیونکہ یہ تنہا عقل کی صفت ہے. جتنا انسان استعمال کرتا جاتا ہے اتنی ترقی آتی جاتی ہے. یہ مال و دولت نہیں ہے کہ استعمال کرو گے تو کم ہو جائے گا. میرے مولا نے یہی تو کہا, علم اور مال میں یہی فرق ہے. مال کو استعمال کرو گے کم ہوگا, علم اور عقل کو استعمال کرو گے بڑھتا چلا جائے گا. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. آپ غور کریے, تاریخ اسلام میں اگر دین کو کہیں نقصان ہوا ہے تو صرف اور صرف بے وقوفی کی وجہ سے ہوا ہے. یہ کون سی عقل تم سے کہتی ہے بھائی کہ ایک طرف وہ ہو جو زہرا کا شوہر ہے, وہ ہو جس نے باب خیبر کو اکھاڑا ہے, وہ ہو کہ جس کے پاس دنیا اور آخرت کا علم ہے, وہ ہو جس کے پاس سلونی کا دعویٰ ہے, وہ ہو کہ جس کے جو باب مدینۃ العلم ہے, وہ ہو جو رسول کا داماد ہے, وہ ہو جو شجاعت میں سب سے آخری انسان ہے, وہ ہو کہ جس کا قصیدہ ملائکہ لافتہ کہہ کے پڑھ رہے ہو. اتنی صفات کے مجموعے کا انسان موجود ہے
تم اسے چھوڑ کے کہیں اور چلے جا رہے ہو. ارے اگر حدیث قدیر نہ بھی ہوتی تب بھی خلافت علی کا حق تھا، کیونکہ علی سے بہتر کوئی تھا ہی نہیں. عقل کہتی ہے جب تک بہتر موجود ہے کمتر کو مقام نہیں دیا جاتا. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. علی علی ساری باتیں آپ کی درست سوائے آخری جملے کے، کیونکہ قبر کے باہر بھی علی والا وہی کرتا ہے جو علی کہتے ہیں. عقل نہیں کہتی جو کر لے، عقل کہتی ہے وہ کر جو علی کہہ دے. تو قبر کے باہر وہ کر جو تیرا مولا کہے، پھر قبر کے اندر مولا وہ کرائیں گے جو وہ چاہتے ہیں. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. تو عزیزوں، نتیجہ عقل جگہ جگہ مدد کرتی ہے، لیکن جو چیز عقل کے نتیجے کو لینے سے روکتی ہے وہ ہے ہمارے جذبات. بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اب جذبات کے آگے عقل بیچاری ہار جاتی ہے. پوری کربلا مظاہرے عقل ہے. آپ دیکھیں ایک فیصلہ بھی کربلا میں آپ کو جذباتی نہیں ملے گا، سارے فیصلے عقلائی ملیں گے. ارے کربلا والوں کچھ نہ لو کربلا سے، کم سے کم ایک درس لے لو. اگر حسینی ہے تو عقل پر چلیں گے، جذبات پہ نہیں چلیں گے. عقل پہ چلیں گے. آئیے ایک دو قانون عقل کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. الحمدللہ تھوڑا سا وقت ہے، پانی بھی اب تک پہنچ گیا، سکون سے بیٹھ کے سن لیے. جی، عقل اختلاف کو بڑھاوا دیتی ہے یا اختلاف کو ختم کرتی ہے؟ اکثر آپ لوگ جو یہاں موجود ہیں آپ کاروباری لوگ ہیں. کسی کی دکان ہے، کسی کا آفس ہے، کوئی تجارت کرتا ہے، کوئی بڑی تجارت کرتا ہے، کوئی چھوٹی تجارت کرتا ہے. چند سال پہلے جب گجرات کا ماحول بگڑا تھا تو جو تاجر طبقہ ہے اسے اچھا لگا تھا یا برا؟ کیوں؟ انسانیت کا خون ہوا وہ الگ کی بات ہے، اسے چھوڑ دیے. ان کے لیے یہ مسئلہ نہیں تھا کہ انسان بے گناہ مارا جا رہا ہے، اس کے لیے مسئلہ یہ تھا تجارت ٹھپ ہو گئی. جب اختلاف ہوتا ہے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ سب سے پہلے شٹر گرتا ہے. ادھر شٹر دکان کا گرتا ہے، ادھر زندگی کا گرتا ہے.
تو وہ بڑا اس طاق میں رہتا ہے کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، جب بازار میں اترتا ہے تجارت کے لیے تو یہ دیکھتا ہے منافع کہاں ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ جس کے ساتھ پارٹنر ہے وہ مسلمان ہے، ہندو ہے، مسیحی ہے، 6 امام کو مانتا ہے، 4 کو مانتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نہیں پڑھتا ہے، گنیش کو مانتا ہے، مورتی کو مانتا ہے۔ ارے میرے بھائی کیوں نہیں دیکھ رہا ہے؟ ارے تجارت کا مسئلہ ہے۔ یعنی سارے اختلافات اگنور، کیوں؟ تاکہ کشتی تجارت دریا میں کھیپتی ہوئی ساحل تک پہنچ جائے۔ یہی تو ہے۔ میں کہوں گا قبلہ یہ قانون آپ نے کہاں سے لیا؟ کہ عقل سے۔ عقل کہتی ہے اگر اختلاف ہوگا تو دنیاوی زندگی ٹھپ ہو جائے گی۔ عجیب عقل ہے، جہاں اپنا فائدہ ہے وہاں اختلاف کو روکتی ہے، جہاں دین کا فائدہ ہے وہاں اختلاف کو بڑھاوا دیتی ہے۔ نہیں ہم تو بولیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ارے یہ سمجھ لو وہ دین کی تجارت ہے، یہ دنیا کی تجارت ہے۔ یہاں اختلاف کرو گے دین کو نقصان ہوگا، وہاں اختلاف کرو گے دنیا کو نقصان ہوگا۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اب آپ دیکھیں سیدھا سا قانون ہے عقلی۔ اگر معاشرے میں فکری اختلاف ہو جائے آپ تبلیغ کر سکتے ہیں۔ میرے بھائی تبلیغ کا پہلا تقاضا یہ کہ سامنے والا آپ کی بات کو سنے، صرف اس لیے کہ سامنے والا بات کو سنے۔ میرے رسول نے 40 سال صبر کیا، پہلے اپنے امانت کو منوایا تاکہ سامنے والا بات کو سنے۔ اما تم سننے سے پہلے ہی بھگا دیتے ہو۔ ابھی دعویٰ یہ ہے کہ ہم علی والے ہیں۔ میرے مولا نے تو کبھی ایسے تبلیغ نہیں کی، پہلے نزدیک بلایا، پھر عجائب کو دکھایا، پھر دروازے پہ جھکایا، تب کہا آؤ کہو اشہد ان محمد رسول اللہ۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ عقل ہی تو کہتی ہے۔ دیکھیں اتنی دیر سے میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، شاید آخر گفتگو تک ایک آدھ روایت کوئی آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ کیوں؟ کیونکہ آیت پیش کرو تو آپ کہتے ہیں مولانا تفسیر یوں نہیں یوں، روایت پیش کرو تو کہ مولانا سند دیکھی ہے یا نہیں۔ ہم نے کہا چھوڑ دو، کیونکہ آیت میں اختلاف، روایت میں اختلاف، اما عقل میں کون اختلاف کرے گا؟ ہمت ہے تو کہو عقل میں اختلاف۔ کیوں؟ کیونکہ نتیجہ یہ ہوگا بے عقل ہو جاؤ گے۔ عقلی قانون پہ کون اختلاف کرے گا؟ آئیے دوسرا قانون۔ تو یہ لوگ جو کبھی کبھی معاشرے میں آپ کو اچھلتے کودتے نظر آ جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ہے تو کچھ نہیں سوائے بٹیر کے، ایک بٹیر ہاتھ میں آ گئی ہے۔ اب یہ سمجھتے ہیں بہت بڑا میدان خیبر فتح کر لیا، ایک میسج کیا ڈال دیا، عمرو ابن عبدود کو پچھاڑ دیا۔ یہ جاہل نہیں سمجھتا کہ ارے بے وقوف، جس دین کو بچانے کے لیے سروں کے سر دے دیے گئے، تمہارے ایک میسج سے اس کا دیوالا نکل جاتا ہے۔ یہ کون سی دینداری ہے؟ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ ذرا جذبات پہ قابو کر، سمجھ لے کب کیا کہنا ہے، کب کیا نہیں کہنا ہے۔ جو انسان اتنے اپنے جذبات پہ کنٹرول نہ کر پائے کہ سامنے والے نہیں جواب دینا تو ضروری ہے مولانا، اچھا مولا سے کیا سیکھا؟ 25 سال کتنے جواب دے دیے؟
یا کہو علی پاس جواب نہیں تھا. اگر یہ کہو تو بھی سلونی کا دعویٰ کیسا؟ اور اگر جواب تھا اور نہیں دیا تو سیکھو. جواب دینا ہنر نہیں ہے، دین کو بچا لے جانا ہنر ہے. اگر 25 سال سکوت علی نہ ہوتا تو آج یہ کانودر میں 4 دن کا محرم نہ ہوتا. اگر صلح امام حسن نہ ہوتی تو آج دنیا میں تشیع نہ ہوتی. شیطان یہی کروانا چاہتا ہے. عقلی قانون ہے، جہاں اپنی بنتی ہے وہاں تو اختلافات ختم. سامنے والا چاہے بڑے سے بڑا کافر ہی کیوں نہ ہو، کھا لیں گے بیٹھ کے، جہاں اسلام منع کرتا رہے. مولانا کھائیں گے نہیں تو تجارت کیسے چلے گی؟ ان کے ساتھ رابطہ نہیں بنائیں گے تو آگے کیسے بڑھیں گے؟ عجب بے وقوف ہے. خدا کے دشمن سے دوستی کر کے تجارت کو آگے بڑھا لیتا ہے، لیکن انسان کے ساتھ مل کے دین کو آگے نہیں بڑھا پاتا ہے. یہ عقل مند ہے یا بے وقوف ہے؟ ذرا سے عقل کے تقاضوں کے اوپر غور کریے. دوسرا تقاضا، جو اختلاف اٹھتے ہیں اس پہ کوشش کیا کریے. جو ایسی بات کہتا ہے اس سے زیادہ دوش اس انسان کا ہے جو اس آواز کو آگے بڑھاتا ہے. کیونکہ آگے بڑھانے سے مسئلہ اور بگڑتا ہے. لیکن ہمیں تو مزہ آتا ہے، کلپس بنا لیتے ہیں. کس نے اجازت دی آپ کو کلپ بنانے کی؟ ہے نہیں دکھائیں گے. کیوں دکھائیں گے بھائی؟ ارے ذرا قوم کی اچھائیوں کی بھی کلپ بنا کے دکھا دو کبھی. ہے جوانوں کی ترقی کی کلپ بنا کے دکھا دو. بس یہی خرافات نظر آتی ہیں. کیونکہ جب ایک چیز یہاں محفوظ ہوتی ہے تو پھر جاتی نہیں ہے، چلتی رہتی ہے. اور یاد رکھیے گا، اس سے آپ بدنام نہیں ہوتے ہیں. اہل بیت کے نام پہ حرف آتا ہے، پتہ نہیں وہ انسان کل خدا کو کیا جواب دے گا. زبان پہ علی کہتا ہے، عمل سے علی کے ہدف کو برباد کر دیتا ہے. سمجھے کہاں جا رہے ہم؟ کیا ہمارے مذہب میں اچھائیاں نہیں ہیں؟ مذہب مجموعہ اچھائیاں ہیں، برائیاں تو ہماری ہیں. بہت شوق ہے دکھانے کا، دکھائیے جو اچھائیاں ہیں. نہیں، چلیے ان کی سیرت پہ جو اچھے تھے، تاکہ دنیا آپ کو دیکھے سوچے جب غلام ایسا ہے تو مولا کیسا ہوگا. ذرا ایک بار وہ یہ تو سوچے کہ ہم 1400 سال بعد اس نے نہ اپنے امام کو دیکھا نہ امام کے اصحاب کو دیکھا، اس کے باوجود یہ اتنا پیارا بن گیا. یہ مکتب کیسا ہے؟ ذرا اس کے بارے میں تحقیق تو کرو. دوسروں کی اچھائیاں بڑی نظر میں آتی ہیں. قبلہ یورپ کا قانون ایسا ہے، وہاں بڑی نظم ہے، وہاں بڑا پیسہ ہے. ارے ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو، جو شیعہ دے دیتا ہے وہ دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا. جو اہل بیت دے سکتے ہیں کائنات کا کوئی مذہب نہیں دے سکتا. مشکل ہماری ہے. ارے لینا نہیں آتا ہے تو دین کو تو بدنام نہ کرو. عقل کا تقاضا ہے. قبلہ کیوں جب ہمارے سامنے گلاس آتا ہے اور فرض کیجئے گلاس آدھا بھرا ہے آدھا خالی ہے، فوراً ہماری نظر خالی حصے پہ جاتی ہے. جو لے کے آیا ہے، ہم عجیب آدمی ہیں، خالی گلاس لے کے آئے ہیں. بھائی آپ کا شکریہ، آدھا گلاس بھرا لائے ہیں، تھوڑا سا اور پانی ڈال دیجیے. دونوں میں ایک ہی بات تو کہی گئی ہے، لیکن پہلے والے میں شیطنت تھی، دوسرے والے میں علویت تھی.
ساتھ ہوا بس تو سامنے والا پکا کافر ہو گیا. ارے بھائی وہ بھی انسان تم بھی انسان، وہ بھی مسلمان تم بھی مسلمان، اس کا کعبہ تمہارا کعبہ، اس کی کتاب تمہاری کتاب، اس کا پیغمبر تمہارا پیغمبر، اس کی نماز تمہاری نماز، اس کا روزہ تمہارا روزہ. اما جو بھرا ہوا حصہ ہے ذرا اس کو بھی تو دیکھ لو. سمجھیے شیطان کہاں سے حملہ کرتا ہے. جب اتفاقات پہ انسان جڑ جاتا ہے تو پھر شیطان کی بھی ہمت نہیں ہوتی. سمجھیے اتنا عالی پلیٹ فارم ہمیں ملا ہے جس کا نام ہے صراط مستقیم. اگر انسان بنے تو علی ابن ابی طالب کہلائے، اگر کتاب بنے تو قرآن مجید کہلائے. کہا اس سے بہتر تمہیں کہاں ملنے والا ہے؟ ارے اس پہ اتفاق کی ضرورت ہے نہ کہ اختلاف کی ضرورت. یہ پہلا عقلی قانون. ایک اور قانون لیجیے. یہ بتائیے آپ نے کہانیوں میں بھی پڑھا ہے کہ جانوروں میں شیر جنگل کا، دیکھیے بچوں کو بھی پتہ ہے لیکن ہمیں نہیں معلوم. جانور تو جانور، اسے بادشاہ کی کیا ضرورت؟ کہا نہیں قبلہ، عقل کہتی ہے معاشرے کو لیڈر چاہیے. چاہیے نہیں چاہیے؟ چاہیے. ٹھیک، جاہل کو بناؤ گے یا عالم کو؟ دنیا کے علم والے کو بناؤ گے یا جس کے پاس دین کا علم ہو؟ جس کے پاس دین کا علم زیادہ ہو یا کم ہو؟ ختم بات. اما اسی کو تو مجتہد کہتے ہیں بھیا، اسی کو تو مجتہد کہتے ہیں. تو تم عقل کے خلاف جا رہے ہو. نہیں ہم تو امام کی اطاعت کرتے ہیں. اچھا اما امام کے غلام کی اطاعت کر لو. اللہ اپنے آپ کو نہیں دکھاتا. کیوں؟ کیونکہ ہم میں اتنی صلاحیت نہیں اللہ کے جلوے کو سمجھیں. کہتا ہے مجھے سمجھنا ہے، آؤ میرے مظاہر کو سمجھو. مجھ تک پہنچنا ہے، آؤ جس کو میں نے عین اللہ بنایا ہے، جس کو میں نے ید اللہ بنایا ہے، جس کو میں نے اذن اللہ بنایا ہے، جس کو میں نے جنب اللہ بنایا ہے، نہیں جس کو میں نے نفس اللہ بنایا ہے. پہلے اسے پہچانو تاکہ مجھے پہچانو. جو اہل بیت کو نہ پہچان پایا وہ خدا کو کیا پہچانے گا؟ بس اسی قانون کو کاپی کر دیے. اما جو علماء کو نہ پہچان پایا وہ اہل بیت کو کیا پہچانے گا؟ درود پڑھے بر محمد و آل محمد. دین ہماری اور آپ کی جاگیر نہیں ہے. ایک بات میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا بیان کرنے کے لیے، اب اس کو غور سے سنیے. تو دو عقلی قانون آپ کے لیے بنائے، انشاءاللہ دو کافی ہیں. ہو ہی نہیں سکتا کہ معاشرہ بغیر لیڈر کے چلے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا اگر کسی ایک کے حوالے لیڈرشپ کر دی گئی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرا بیکار ہے. 2 منٹ میرے ساتھ رہیے. چلیے میدان مباہلہ. میدان مباہلہ میں کتنے معصوم؟ 5. شاید تاریخ کا یہ واحد منظر ہے جہاں 5 چلے 5 قدم ایک. کیوں؟ تاکہ یہ بتایا جائے اگر کسی ایک کو لیڈر بنا دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ چاروں کم ہیں. بھائی یہ تو عقلی تقاضا ہے. اگر 2 خدا بھی ہوں گے تو کائنات برباد ہو جائے گی.
مطلب دوسرے کی توہین نہیں ہے، ارے ہم بھی یہی کرتے ہیں، مراجع سب محترم ہیں، رہبر ایک کو بناتے ہیں۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ جب امام حسن مجتبی علیہ السلام آپ نے، البتہ یہ تاریخی غلطی ہے کہ ہم کہتے ہیں امام حسن علیہ السلام نے صلح کی، نہ، صلح تو امیر شام نے کی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے سادہ پیپر بھیجا تھا، مولا جو شرط لکھنا ہے لکھ دیجئے۔ لیکن اب کیا کیا جائے، غلطی سے یہ جملہ رائج ہو گیا ہے، امام نے صلح کی۔ صلح کی؟ جو حاکم ہو وہ صلح نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے تو کہنے کو امیر ہوگا، لیکن تو امیر شام ہے، یہ امیر کائنات ہے۔ تو جب مولا نے صلح نامہ لکھ دیا تو کچھ لوگوں کو بڑا جذباتی ٹائپ کیا، امام سے بھی آگے، نہیں مولا آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ جا کے تاریخ پڑھی، ایسے ایسے نام آپ کو نظر آئیں گے، آپ یقین نہیں کریں گے۔ اب اس میں سے کچھ گروہ ٹوٹا، جبکہ انہی کی بے وقوفیوں کی وجہ سے یہ ہوا تھا۔ ہاں، کیونکہ اگر ساتھ دے دیتے مولا کا تو یہ بات تھوڑی ہوتی، نوبت یہاں تھوڑی پہنچتی۔ یہی ہوتا ہے، پہلے ساتھ نہیں دیتے، اب جب لیڈر ایک فیصلہ لے لیتا ہے تو خود مخالفت کرتے، کیوں؟ تاکہ پکڑے نہ جائیں۔ لیکن سمجھدار آدمی تو پکڑ لیتا ہے کہ بیٹا تم ہی ہو، تمہارے چکر میں سب برباد ہوا ہے۔ لیکن کیا کریں، معاشرے کو لے کے چلنا ہے تو چپ رہتے ہیں۔ تو اب کیا کیا؟ غلط فہمی کا شکار ہو گئے، پہنچے امام حسین علیہ السلام کے پاس۔ کیوں؟ کیونکہ معلوم تھا بھائی دونوں ایک نگینے کے دو ٹکڑے ہیں۔ پہنچے، کہا مولا آپ کے بھائی نے صلح نامہ لکھ دیا ہے۔ مولا نے کہا جی معلوم ہے، فرمائیے۔ کہا ہم جنگ چاہتے ہیں، آپ آگے بڑھیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ خدا کی قسم کوئی مجھ جیسا جذباتی ہوتا کہتا فری کے سپاہی مل رہے ہیں چلو۔ بھائی یہی تو وہ امام ہے کہ جو سن 61 ہسٹری میں 72 کو لے کے آ گیا۔ تو سن 40 اور 41 ہجری میں، معذرت 50 اور 51 ہجری میں، 51 ہجری میں تو مولا کے پاس 72 سے زیادہ تھے، 72 سے زیادہ پہنچے تھے امام کے پاس۔ کہ مولا چلیے، یہ مولا جانتے تھے یہ کربلا والے نہیں ہیں، یہ ہے جذباتی۔ ایک جملہ کہا مولا نے، کہا سنو اس وقت امام بھائی حسن ہے، فیصلہ وہی ہے جو بھیا کا ہے۔ یہ نہ سمجھنا فقط بھائی نے صلح نامہ لکھا ہے، حسین نے بھی لکھا ہے۔ اس لیے جب تک صلح نامہ کے شرائط باقی رہے، کربلا کا میدان نہیں سجا، ادھر صلح نامہ کے شرائط ختم ہوئے، حسین خلاف ہو کے کھڑے ہو گئے تاکہ بتائیں جو حسن نے کیا ہے وہی حسین نے کیا ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری یا علی۔ سمجھیے اہل بیت کی زندگی کو۔ اللہم صلی علی محمد۔ زندگی اہل بیت کو سمجھیے، وہ درس کے لیے ہے۔ یہ پورے فضائل ہیں اہل بیت کے کہ انسان سمجھے۔ عزیزوں در خیبر کو اکھاڑنا آسان تھا، لیکن ان مسائل سے گزرنا بہت سخت تھا، کیونکہ وہاں سامنے کوئی نہیں تھا۔
ید اللہ تھا اور ایک دروازہ تھا، اٹھایا پھینک دیا، لیکن یہاں تو اپنے ہی مخالف تھے۔ سمجھیے تاریخ کو، دین اتنی آسانی سے نہیں پہنچا، 4 مرحلے ہیں دین کے۔ پہلا مرحلہ دین کا بننا، یہ چاروں مرحلے عقلی ہیں، کوئی روایت آیت نہیں ہے۔ پہلا مرحلہ ہر چیز میں یہی 4 ہوتے، دین کا بننا، بنے گا نہیں تو کام آگے کیسے بڑھے گا۔ نمبر 2 دین کا پہنچنا، پہنچے گا بھی نہیں تو بنا کے رکھ دیا تو کیا فائدہ میرے بھائی ہے۔ نمبر 3 دین کا سمجھنا، نمبر 4 دین پر عمل کرنا۔ کچھ اور ہے؟ یہی تو 4 مرحلے ہیں۔ پروردگار نے 2 حصوں میں بانٹ دیا، کہا 2 میرے حوالے 2 تمہارے حوالے۔ کون سے 2؟ اللہ کے حوالے۔ پہلا دین کو بنانا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر اللہ کے نزدیک کوئی دین معتبر ہے تو وہ اسلام ہے۔ جناب آدم آئے اسلام، جناب نوح آئے اسلام، جناب موسیٰ آئے اسلام، جناب عیسیٰ آئے اسلام، جناب ابراہیم آئے اسلام، آخری نبی آئے اسلام۔ کا بھائی فرق کیا ہے؟ کا فرق یہ ہے، جناب آدم آئے تو نرسری میں تھے، آخری نبی آیا تو پی ایچ ڈی سے بھی آگے تھے۔ عقل ترقی کرتی گئی، نصاب بدلتا چلا گیا، لیکن 2+2 4 ہی رہا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ہی رہے گا۔ یہ 2 4 والی بات ہے، یہ KG میں بھی وہی رہے گا، پہلی میں بھی وہی رہے گا، ڈاکٹر بھی یہی کہے گا، پروفیسر بھی یہی کہے گا، لیکن زندگی کے چھوٹے مسائل بدلتے جائیں گے، شریعتیں بدلتی رہتی ہیں، اصول باقی رہتے ہیں۔ کہا یہ میرا کام ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، تو یہ پہلا مرحلہ دین کا، اس میں کسی کو حق نہیں ہے، یاد رکھیے گا، کسی کو حق نہیں ہے اس میں دخالت کرے۔ ایک ذرہ برابر دین کے کسی قانون کو بدلے، کسی میں حق نہیں ہے۔ قرآن میں پروردگار نے صاف صاف کہا ہے اپنے نبی سے، اے نبی جو ہم بھیج رہے ہیں، اگر اس میں ذرہ برابر تبدیلی کی تو ہم پسے گردن سے آپ کی زبان کھینچ لیں گے۔ یہ خطاب نبی کو ہے، کہا ہم سے جا رہا ہے، کیونکہ ہم اس لائق نہیں ہے پروردگار ہمیں مخاطب بنائے۔ نبی کو مخاطب بناتا ہے، پیغام ہم تک پہنچاتا ہے۔ کہ یہ رسم و رواج اپنے تک رکھنا، دین کا حصہ نہ بنا دینا۔ دین کے دائرے سے باہر نکل کے جو دل چاہے کرو، لیکن اگر دیندار ہو تو دیکھنا دین کی آنکھوں سے، سننا دین کے کانوں سے، بولنا دین کی زبان سے، سوچنا دین کی عقل سے، ہاتھ چلانا تو دینداری ہو، قدم اٹھانا تو دینداری ہو، نہ کچھ بڑھانا نہ کچھ گھٹانا۔ اسی لیے میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہمارے مراجع دین بتاتے ہیں، بناتے نہیں ہیں۔ دین بنانے کا کام اس کا، کوئی کمی ہوگی؟ جب بنانے والے میں کوئی کمی نہیں ہے تو جو بنے گا اس میں کیوں کمی ہوگی؟ دوسرا مرحلہ کا بن جائے گا کافی نہیں ہے، بھیجنا بھی تو پڑے گا۔ بھیجنے کے لیے ایک فرشتے کو چنا جو معصوم، ایک دل کو چنا
جو معصوم، ایک کتاب کو چنا جو معصوم، کچھ لوگوں کو حفاظت کے لیے چنا، سب کے سب معصوم۔ کہا دیکھو عصمتوں کے سائے میں دین کو بھیج رہا ہوں، جبریل تم معصوم، قرآن تم معصوم، نبی تم معصوم، اہل بیت تم معصوم، اب نہ کہنا دین میں کچھ بڑھا ہے یا گھٹا ہے، ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے تنہا قرآن کافی نہیں ہے، تنہا قرآن کافی ہو ہی نہیں سکتا، کافی ہوتا تو نبی دو کیوں چھوڑ کے جاتے۔ تو یہ دو مرحلے خدا کے حوالے، اور اتنی خوبصورتی سے خدا نے پورے کیے کہ غدیر میں مہر لگا دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج دین کو کامل کر کے بھیج دیا ہے، یہ وہی اسلام ہے جس کی شروعات آدم سے ہوئی تھی، اختتام غدیر پہ ہوا ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ سلیبس میں کوئی چینج نہیں ہونے والا، کیوں؟ کیونکہ اب عقل ترقی پا چکی ہے، لہٰذا حلال محمد حلال الی یوم القیامہ وحرام محمد حرام الی یوم القیامہ، لہٰذا اب دین میں اچھل پید نہ کرنا۔ تو یہ دو مرحلے اس کے حوالے۔ اب دیکھیے دو مرحلے جو ہمارے حوالے ہیں۔ اب جگر تھام کے بیٹھو، میری باری آئی، ابھی تک تو خدا کی چل رہی تھی، اب ہماری باری ہے۔ کہوائی کا ذمہ داری نمبر 1، دین کو سمجھنا۔ ذرا ایک بار اپنے آپ سے پوچھیں، جتنا وقت ہم اور ہماری اولادیں دنیا کو سیکھنے کے لیے دیتی ہیں، دین کو سیکھنے کے لیے دیتی ہیں، خدا کی قسم اگر یہ میراث زینب علیہ مقام نہ ہوتی تو آج ہمارے پاس اتنا بھی دین نہ ہوتا۔ یہ تو صدقہ جاریہ ہے اس بی بی کا کہ جس نے بتایا کہ میرے بھائی نے دین کو بچایا ہے، میں راستہ بتاؤں گی کیسے پھیلانا ہے۔ کتنا وقت دیتے ہیں؟ کیا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب۔ کتنا وقت ہم دیتے ہیں واقعا؟ آپ بتائیے کتنا خرچ کرتے ہیں دین سیکھنے کے لیے؟ کتنا انتظام ہوتا ہے دنیا کے لیے؟ بڑے سے بڑا ٹیوٹر مل جائے، ایک سبجیکٹ کا اتنا لوں گا، لے لیجیے۔ اور اگر ایک مولانا کو بلانا ہے قرآن سکھانے کے لیے، دیکھیے جو ہمارے معاشرے کے ایپیسوڈ ہیں، مولانا کے پاس فون آیا، مولانا آج نہیں آئیے گا۔ کیوں بھائی؟ ذرا شادی میں جانا ہے۔ 2 دن بعد پھر فون آیا، مولانا آج نہ آئیے گا۔ کیوں بھائی آج کیا ہو گیا؟ ارے آج ذرا ہم لوگ تھکے ہوئے ہیں، انشاءاللہ کل۔ اچھا 4 دن بعد پھر فون آیا، مولانا آج رہنے دیجیے، کسی اور ٹائم آ جائیے گا۔ اچھا اب آئیے ذرا اسکرین چینج کرو، ہے نا؟ اب ٹیچر آ رہا ہے پڑھانا، 5 بجے نہیں آ سکتا، 8 بجے آؤں گا۔ جی جی